پوری کائنات اودے اختیار اندر، پوری کائنات دا اختیار جس مالک الملک دی قدرت پوری کائنات جدی ملک او کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرانگا، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرانگا۔ جدوں اسیں اللہ نو یاد کرنے ہاں دلیل ہے کہ اسیں اللہ پاک نال محبت کرنے ہیں، تو جی اللہ پاک سانو یاد کرن تے دلیل ہے کہ اللہ پاک بھی ساڈے نال محبت کر دے نے۔ انسان بندے تے اللہ دے درمیان محبت اور مودت دے رشتے نو جڑی چیز برقرار رکھ دیے او دا نام ذکر ہے۔ ذکر کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسے غرض و غایت دے تحت میں صرف 3 باتاں تواڈے نال کرنی ہیں۔ سب تو پہلے نمبر تے اس بات تے غور کرنا ہے کہ ذکر دا طریقہ کیے اور ذکر دے الفاظ کیڑے ہونے چاہیے۔ نمبر 2، جدو کوئی شخص اللہ تے اللہ دے رسول دے دسے طریقے تے الفاظ دے مطابق ذکر کردا ہے تے او دا انسان دے وجود تے او دی دنیاوی تے اخروی زندگی تے او دا اثر کی ہوندا ہے۔ نمبر 3، جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے بندے نو تے پتہ لگ جاندا ہے کہ میں اللہ دا ذکر کرنا تے بندے نو ایک ہی میں پتہ لگے گا بھی اللہ بھی میرا ذکر کر دے نے۔ بس اے 3 چیزاں بالاختصار تواڈے سامنے ذکر کرنیاں نے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ پاک دا ذکر کرو، اللہ پاک نو یاد کرو کیویں جویں دل کرے نہیں اللہ پاک دا ذکر کرو کیویں جویں پیر فقیر کہہ دے وے نہیں اللہ پاک دا ذکر کرو جویں عام بندے پہ کر دینے میں نہیں پھر اللہ پاک دا ذکر کیویں کرنا ہے۔ فرمایا کما علمکم اللہ، جویں اللہ پاک نے تانوں سکھایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جویں اللہ پاک نے دسیا ہے، جویں خالق کائنات نے طریقہ سکھایا ہے اویں اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے۔ اپنی مرضی نال نہیں، اپنے طریقے نال نہیں، لوگاں دے دسے طریقے نال نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے پیارے پیغمبر شجر ممنوع دے قریب چلے گئے۔ او دی پاداش اندر اللہ پاک نے جنت دے بھیج دیتا، جنت وچوں زمین تے گلا دیتا۔ سیدنا حضرت آدم کسے پاسے، ماں جی حوا کسے پاسے، پریشانی دے عالم دے اندر اللہ پاک نو ناراض کر لیا ہے۔ ہن اللہ پاک نو منانا چاہتے نے لیکن منان دا طریقہ بھی نہیں آمدا، منان دے الفاظ بھی نہیں آمدے۔
تے سیدنا حضرت آدم نے اپنا طریقہ استعمال نہیں کیتا، اپنے کڑو الفاظ استعمال نہیں کیتے، بلکہ قرآن پاک کہندا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ اللہ اللہ میں قربان جاواں پہ جبیں تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور رب سب دی کرداں دے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج کاموں سے ہمیں یہ پتہ چلا ذکر بھی رب دا تے طریقہ بھی رب دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ دے جی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دا سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ سورہ جناب روم 21واں پارہ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، لہذا ثابت ہویا نماز ذکر ہے۔ نماز والا ذکر کیویں کرنا ہے؟ اپنی مرضی نال نہیں، پھر کیویں کرنا ہے؟ صلو کما رأیتمونی یصلی، اوویں کرنا ہے جویں میرے پیغمبر نو کردیاں ویکھیا ہے۔ حضرات جی وقار کی سمجھ آیا؟ ذکر بھی رب دا تے بولو طریقہ بھی رب دا۔ ایک اور مقام تے غور کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر اللہ، اللہ پاک دا ذکر کرو فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا معلومات جڑے معلوم دن نے انہاں تو مراد حج دے ایام نے۔ اللہ پاک حج دے ایام دے بارے فرمایا اللہ پاک دا ذکر کرو، لہذا پتہ لگا حج بھی اللہ پاک دا ذکر ہے۔ یہ ذکر کیویں کرنا ہے؟ اپنے طریقے نال یا اپنی مرضی نال؟ نا پھر کیویں کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں قرآن پاک دی آیت اور نبی پاک دے حدیث نو ملا کے کی معنی نکلیا؟ ذکر بھی رب دا تے طریقہ بھی اللہ پاک دا۔ سنن دارمی دی ایک روایت تے غور کرنا، سند دے اعتبار نال حسن سند ہے، تابعی بیان کر دینے جنہ دا نام حضرت عمر بن سلمہ الحمدانی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے۔ میں اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے دے کے بیٹھا سا، استاد محترم نکلن گے رل کے نماز پڑھنوا تے مسجد اندر جاواں گے، فرماتے نے میں بیٹھا ہویا ماں۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دے اور صحابی آ گئے جنہ دا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی نکل آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اے ابن مسعود، آج میں مسجد وچ کنج دا کم ویکھ کے آیا ماں جڑا کم نبی پاک دی پوری زندگی وچ مینوں کدی نظر نہیں آیا، مینوں چنگا نہیں لگا، لیکن میں گل کرن تو پہلا میں آکھیا میں نبی پاک دے اور صحابی نو نال لے کے آنا تے پھر نال گل کرنا۔ جی دسو کی ویکھیا ہے؟ فرمایا میں ویکھیا ہے میں طریقہ تانوں دسن لگا، طریقہ میں سنائی جاواں گا تے تسی غور کریا جے بھی اج دے دور وچ بھی یہ کتے طریقہ ہے کہ نہیں ہے گا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ فرماتے نے میں مسجد اندر ویکھیا ہے ایک بندے کول کنکریاں پئیاں نے،
کنکریاں پتھر دیاں کنکریاں انج بیٹھا او دے کے بندے بیٹھے نے وہ کی کہندا ہے 100 باری آکھو اللہ اکبر بندے کنکریاں سٹ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انج پڑھی جاندے نے کنکریاں سٹی جاندے نے پھر وہ کہندا ہے 100 دفعہ آکھو الحمدللہ اور پھر کنکری سٹ دینے الحمدللہ 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 اور پھر کہندا 100 دفعہ آکھو لا الہ الا اللہ اور پھر کنکریاں سٹ دینے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے فرمایا دوواں گلاں وچ ایک گل ضرور ہے یا تے تسی نبی پاک علیہ السلام تو بھی کوئی بہتر طریقہ کڈ کے بیٹھے ہو تے یا تسی گمراہی دا رستہ کھول دے پئے ہو ہے کوئی دنیا کائنات میں ہے پوری کائنات میں کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ کوئی طریقہ ایسا جانتا ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے بھی بہتر ہو اور دنیا میں میرے علم کے مطابق ایسی جسارت کرنے والا کوئی انسان نہ ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم جو طریقہ نکالتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے ایسا طریقہ کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کانفرنس میں آنے والوں منہج اہل حدیث کو سمجھو نبی پاک کے طریقے کو سمجھو ہم اسی لیے شاید کمزور پڑ گئے کہ ہم نام کے تو اہل حدیث رہے لیکن اپنے منہج کو ہم نے بلا دیا سلف صالحین کو اس طریقے کو بلا دیا جس طریقے کے لیے اسفار کیے گئے جس طریقے کے لیے صحابہ نے آپ کے پاکستان کے علاقہ جنگ تک کا سفر کیا صرف آپ کو وہ منہج بتایا جائے جو منہج رسول اللہ کا تھا غور کرنا درا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا دوماں گلہ وچ ایک گل ضرور ہے یا تے نبی پاک تو میں تواڈا طریقہ بہتر تسی کو لب لیا ہے تے یا تسی گمراہی دے رستے تے چل دے پئے ہو اگوں نہ کیا کھیا ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 جملے اور بولے فرمایا اے ویکھو تے صحیح ہجے تے جنہ برتناں وچ میرے محبوب کھانا کھایا کر دے سن ہجے تو برتن تک بھی موجود نے جڑے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنیا کر دے سن وہ کپڑے بھی اج تک موجود نے ایڈی جلدی تسی نبی پاک دے دین وچ بدلاؤ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک دی ایک حدیث سنائی فرمایا نبی پاک دی حدیث ہے انج تے لوگ میری امت دے اندر آن گے جڑے قرآن پڑھن گے لیکن قرآن انہاں دے حلقاں تو نیچے نہیں اترے گا قرآن پڑھن گے لیکن حلق تو نیچے قرآن نہیں جائے گا اللہ اللہ آج کتنے لوگ نے قرآن پڑھن والے بڑیاں سونیاں باتاں تے بڑیاں سونیاں کرتاں پر انہاں دے منہاں تے داڑیاں کوئی نہیں تازہ شیو کر کے تانوں قرآن سنانا دینے تے میں حیران ہاں تواڈے تو تسی اپنی حفظ دی کلاس دے بچیاں نوں انہاں دے سامنے باندھ دیندے ہو جڑے تازہ شیو کر کے تے پھر قرآن پاک دی تلاوت کر دینے یعنی تسی اپنے بچیاں نوں سکھاندے پئے ہو اوے بچیو داڑھی دوڑی دی کوئی ضرورت نہیں آواز سونی ہوے تانوں لوگ ہاتھاں تے چک لین گے تہاڈی آواز چنگی ہوے تانوں لوگ اپنی ہاتھاں تے چک لین گے اپنے بچیاں دا مستقبل اسی اے بنا دے پئے ہاں قرآن پڑھا کے اپنے بچیاں نوں کی دس دے پئے ہاں کیا داڑیاں والے کاری مک گئے نے جنہاں دے چہریاں تے سنت رسول موجود قرآن پڑھ دینے لیکن حلق تو تھلے قرآن نہیں اتردا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہون گے جنہ دے حلقاں تو قرآن نیچے نہیں اترے گا تے مینوں یقین ہے او تواڈے وچوں ہون گے حدیث دا اگلا جملہ بڑے غور نال سنن والا ہے تابعی بیان کر دینے حضرت عمر بن سلمہ الحمدانی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے جنگ کے نہربان وچ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے انہاں بندیاں دے وچوں اکثر بندے نبی پاک دے یاراں تے تلواراں چلاندے پے سن نبی پاک دے یاراں تے تیر برساندے پے سن حضرات دی وقار جو رسول اللہ کے طریقے سے ہاتھ جائے گا وہ بہت دور نکل جائے گا
جو منہج میرے پیغمبر کے منہج سے ہٹ جائے گا وہ بہت دور نکل جائے گا۔ اس واسطے حضرات جی وقار اللہ دا ذکر کرنا ہے پر طریقہ رب دا ہونا چاہیے۔ طریقہ رب دا تے رب دا طریقہ کون دسے گا؟ کملی والا دسے گا۔ اللہ دے پیغمبر وہ طریقہ بیان کرنگے کیونکہ نبی پاک نو اللہ پاک نے جج بنایا ہے۔ اللہ 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 اور میں کیا کیا ہے طریقہ بھی میرے نبی دا، طریقہ بھی اللہ پاک دا، تے لفظ بھی میرے پیغمبر تو ثابت شدہ، اپنے کوڑوں لفظ بھی نہیں بنانے۔ حدیث قرآن پاک اندر آندا ہے جدو بنی اسرائیل نو اللہ پاک نے ایک بستی وچ داخل ہون دا حکم دیتا تے نال فرمایا قولو حتاتن آکھو، وہ نالے بستی چ داخل ہوندے نے تے نالے کہندے نے حباتن، بخاری کتاب التفسیر نالے داخل ہوندے نے تے نالے کہندے نے حباتن، ایک لفظ دا اضافہ وظافہ بھی نہیں، ایک کڈ کے تے ایک لفظ لے کر کے آندا ہے۔ او جڑا ایک لفظ بدلے او دیتے تے رب دی طرف عذاب نازل ہو جائے، تے جڑا پورا دین بدل دے وے دسو دا کی کرنا ہے؟ جڑا ہر طریقہ اپنے کولوں بنا لوے، ہر اذکار اپنے کولوں بنا لوے، لفظ اپنے کولوں تیار کر لوے، وظیفے دے طریقے اپنے کولوں یاد کر لوے، نہ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا طریقہ چلے گا، کیونکہ کملی والے نو اللہ پاک نے جج بنایا ہے، کملی والے نو اللہ پاک نے میرا تہاڈا حاکم بنا دیتا ہے۔ تائیں فقیر نے قلم چکیا ہے اور محبت نہ لکھیا ہے اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری تقریر کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اب دوسرے حصے پہ غور کیجئے۔ حضرات جی وقار ایک بندہ اللہ پاک دا ذکر کردہ ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے دسے طریقے دے مطابق کردہ ہے، ایک بندہ ذکر کردہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول تو ثابت شدہ الفاظ دے مطابق کردہ ہے، انج دا ذکر کرنے والے بندے دے جسم تے اس ذکر دا کی اثر ہوندہ ہے، وہ دی دنیاوی تے اخروی زندگی تے کی اثر ہوندہ ہے۔ آئیے توجہ کیجئے حضرات جی وقار جدو کو بندہ اللہ پاک دا ذکر کردہ تے پتہ کی ہوندہ ہے، فرمایا اللہ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور میں جدو کو بندہ اللہ پاک دا ذکر کردہ ہے وہ دے دل نو اطمینان ملدا ہے، وہ دے دل نو قرار ملدا ہے۔ تے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا ہاں، بیچ میں کچھ میڈیکل کو جاننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب کسی بندے کے دل کو اطمینان مل جائے، دل نو جدو مطمئن ہو جائے بندے دا دل، پھر بندے دے جسم سے کیویں دی کیفیت آندی ہے؟ بندے دا جسم آرام پکڑدا ہے، ریلیکس ہو جاندا ہے، بندے دا جسم مطمئن ہو جاندا ہے۔ ہن
قرآن پاک دے مطابق بندے دے وجود تے ذکر دا سرے وے کہ بندہ ریلیکس ہو جاندا ہے ایتھے کیے ایتھے تڑفی جاندا ہے ادھر بھجیا جاندا ہے ادھر بھجیا جاندا ہے اییں پیا کردا ہے اییں پیا کردا جویں 25-26 پونڈ کٹھے ہی لڑ گئے نے انج پیا ہوندا ہے دسو اے طریقہ کتھوں نکل آیا ہے اے اثر کتھوں نکل آیا ہے صحابہ اللہ کے زیادہ قریب تھے صحابہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن میں سے حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میں جب تہجد کے لیے وضو کر کے نکلتا ہوں تو فرشتے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے فرشتہ مصافحہ کرتا تھا وہ تو کبھی اس طرح نہیں تڑپا کرتے تھے وہ تو کبھی اس طرح نہیں کیا کرتے تھے پھر یہ کیا طریقہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پاک دے دوسرے مقام تے غور کیجئے فرمایا ثم تلین جلودکم وقلوبکم الی ذکر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دے ذکر دا اثر انسان دے جسم تے دل تے ہوندا ہے انسان دے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے نے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ اللہ میں قربان داواں او دیتی اللہ پاک دی خشیت تاری ہو جاندی ہے اللہ پاک دا رب و جلال تے دبدبہ بندے دے وجود تے تاری ہو جاندا ہے حضرات دی وقار اے ہے انسان دے وجود تے اللہ پاک دے ذکر دا اثر اگرچہ آیات اور بھی گئے اگرچہ حدیث اور بھی گئے لیکن میں اختصار سے کام لوں گا حضرات دی وقار تے جسم تے اثر ہو گیا ہے اور روحانی زندگی تے اگلی زندگی تے کی اثر ہوندا ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک دے جدو بندے تے کو مشکل آ جاندا ہے کوئی بڑی پریشانی بندے تے آ جاندی ہے نا اس مشکل دے وقت اللہ دے نام دا ذکر مصیبت دے وقت اللہ دے نام دا اسم اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اسم اللہ کا ذکر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اللہ پاک دے نام دا ذکر کریا کرو ہنو کیڑا ذکر ہے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بی احدا اللہ ربی لا اشرک بی احدا اے اللہ دے نام دا ذکر ہے اسم اللہ کا ذکر مشکل دے وقت پڑھیا کر پریشانی دے وقت پڑھیا کر گھبراہٹ دے وقت پڑھیا کر ڈپریشن دے وقت پڑھیا کر اللہ ربی لا اشرک بی احدا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کر دے جانب دراؤ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نماز پڑھنوا تے جا رہے فجر دی ویکھیا ماں جویریہ جائے نماز تے بیٹھیاں ہوئیاں نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی اللہ کے پیغمبر کا یہ معمول تھا آپ نماز پڑھتے بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج نکل آتا پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ان 2 رکعت نماز کی فضیلت یہ ہے انسان دے 360 جوڑاں دا صدقہ انہاں تمہارا کام دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر قبول ہو جاندا ہے میرے پیغمبر 2 رکعت پڑھتے سورج چڑھن تو بعد پھر گھر تشریف لے کر کے آندے معمول دے مطابق نبی پاک واپس آئے نا ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے بھی مسلے تے ہی بیٹھیاں نے مینوں پتہ نہیں پردے وچ میریاں ماما بہناں تے بیٹھیاں یا نہیں اگر بیٹھیاں نے تے فبہا نہیں بیٹھیاں تے میری گفتگو آن لائن پہنچ جائے گی میں امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میری ماؤں بہنوں ذرا وقت بناؤ خپلا کنہ کو بن جاندا ہے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تے بنی جائے گا نا یعنی سیدہ جویریہ نے اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کیا ساڑیاں ماما پہنائنہ وقت گزار دیاں نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بے کے اللہ دا ذکر کرنا روزانہ کر دیاں نے نہیں ارتغل ویکھن واسطے کر سکدیاں ہون گیاں تے کوئی پکچر یا فلم لگی ہوے ویکھن واسطے اتنی دیر بہ سکدیاں ہون گیاں شیطان راضی کرن واسطے بہ سکدیاں ہون گیاں اللہ دا ذکر واسطے 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا تے بڑا مشکل ہے اسی لیے میری ماں و بہنوں یہ معاشرہ آپ سے شکوہ کر رہا ہے آج محدث کیوں نہیں پیدا ہو رہے آج شیخ الحدیث کیوں نہیں پیدا
پیدا ہو رہے؟ آج مرد مجاہد کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ ابھی کل پرسوں کی تقریر تھی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی، وہ فرما رہے تھے 1 سال گزر چکا ہے، 1 سال ہونے کو ہے غزہ پر بمباری پر، 1 سال ہونے کو ہے۔ ایڈا بچائے یا ایڈا بچائے انہوں جڑا گوڑا آکے وجدہ ہے وہ ایڈا وڈا ہے، اوڈا اوڈا دل نہیں جڑا انہوں گوڑا پیا وجدہ ہے، اوڈا اوڈا بدن نہیں جڑا اوڈے جسم اتے فائر کیتا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہے مجاہد؟ میری ماں بہنوں، یہ معاشرہ شکوا کرتا ہے تم سے کیونکہ تم نے مصلی پر بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی، اسی لیے مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ اور جڑی ماں مصلی تے نہ دوے او دی گوچ مجاہد نہیں پڑھتا، میں لکھ کے دینو تیار ہاں۔ اور جڑی ماں تہجد نہ پڑھے او دی گوچ شیخ الحدیث نہیں آیا کرتا، میں لکھ کے دینو تیار ہاں۔ وہ اٹھاؤ وہ مائیں کون سی تھی جس کی گود میں امام بخاری پلے تھے؟ وہ ماں تہجد گزار تھی، حسن و حسین کی ماما ماں فاطمہ، وہ اپنے بچوں کو شیر بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی۔ محمد ابن قاسم کی ماں کو دیکھئے، صلاح الدین ایوبی کی ماں کو دیکھئے، وہ مائیں تھی، وہ سجدے میں گرتی اس لیے تھی یا اللہ سجدے تو سر چکنا ہی ہو دوئے جدن تو ساڑی دعا قبول کریں گا۔ او ماما ہور سانے آج ماما ہور ہائے ہائے اللہ 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 جدیاں ماما نہیں رہیاں، حضرات دی وقار نہ ماما رہیاں، نہ توجہ دلان والے رہے، نہ ماما ہو رہیاں، نہ ساڑھے اندر ہو رہا کسی تو انہوں توجہ دلا سکیے۔ ساڑھی کوشش ہندی ہے جڑا پہلا مقرر کر گیا ہے میں او دے تو چنگی کران، او دے تو تلام دا کھندہ میں او دے تو چاڑ کے کران، او دے تو تلام دا کھندہ میں او دے تو اچھی کران۔ اللہ اللہ یہ کھندہ ہے اجرا کر گیا ہے تھوڑا رویا ہے میں تو زیادہ روما، اگلا کہنا نہیں میں عہدے تو زیادہ روما، کیا سانو رونا نہیں ہوندہ؟ میں اگر رونا چاہوں تو میرے پاس رونے کے لیے بڑا کچھ ہے۔ میں وہ انسان جنہیں اپنی ماں اپنی آنکھاں نہیں دیکھی، میں رو بھی جاما تے تو انہوں بھی روائی جاما، لیکن یارو ہونے نہ گلہ تے رون نہیں ہوندہ، ہونے تے معاشرے تے رون ہوندہ ہے، ہونے تے ساڑیاں حالتاں تے رون ہوندہ ہے، ہونے تے اللہ دی قسمیں، ہونے تے جو کچھ ہوندہ پیا ہے انہاں گلہ تے رون ہوندہ ہے۔ ہونے اپنے دکھ نہیں یاد رہ گئے، ہن اپنیاں گلاں بھول گئیاں نے، ہن جو ساڈے نال ہوندا پیا ہے جو انسانیت دی تذلیل ہوندی پئی ہے نا، ہن تے انہاں گلاں تے رونا پیا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میری ماں بہنوں آؤ مصلی تے بیٹھ جاؤ، آؤ اللہ نو یاد کرو۔ اے معاشرہ شکوا پیا کردا جے تواڈے اگے، جدوں تسی مصلی تے بیٹھ جاؤ گیاں مجاہد پیدا ہون لگ پین گے، میداناں دے مرد پیدا ہون لگ پین گے۔ ہن تسی بچیاں نو شیر پلاندیاں ٹک ٹاک ویکھتیاں جے، بچے ٹک ٹاکر پیدا پہ ہوندے نے، ہن تسی بچیاں نو گود وچ پا کے فیس بک چلاندیاں جے، بچے یوٹیوبر پیدا پہ ہوندے نے۔ روڑائی کوئی ہے کہ گود ماں دی درسگاہ پھیلی جتھوں زندگی دا نسب العین بندا، ماں جی تیری گود وچوں تے پہلا سبق سکھنا بچیاں نے۔ اللہ اللہ ماں جی مصلی تے بیٹھیاں، نبی پاک علیہ السلام آئے، آقا فرماندے نے جویریہ اودوں دی بیٹھی ہیں جی محبوبہ، فرمایا گل سن جویریہ جدوں دی تو بیٹھی اودوں تو لگ کے ہن تک جنہ جر تینوں ملے آئے نا، میں 3 کلمے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے نے، 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے نے، جنہ ثواب اللہ نے تینوں دیتا ہے انہاں اللہ نے میں نو دے چھڑی آئے۔ ایک کیڑے جملے نے سبحان اللہ کی و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ انہاں دا معنی بڑا پیارا ہے، انہاں دے جملیاں دے معنی بڑے پیارے نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اپنے اللہ دی تسبیح کرنا ہو دی تعریف دے نال، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، میں اپنے اللہ دی انی تعریف کرنا جنہیں میرے اللہ دی مخلوق دی گنتی ہے، عدد خلقہ، اگے کی فرمایا وزینت عرشہ، میں اپنے مالک کی حمد کے کلمات کو اتنا جن کرتا ہوں جتنے میرے رب دی عرش دی جناب میرے رب دی عرش دی زینت ہے۔ اللہ 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 ومداد کلماتہ، اللہ پاک دی تعریف دے جتنے کلمات نے میں ان کلمات نے اللہ پاک دی تعریف کرنا۔
وارثا نفسی ہی میں اپنے مالک دی اونی تعریف کرنا جن نال میرا مالک راضی ہو جائے 10 مالکہ تو راضی کیوں نہ ہے سونیا ربا جویں تو راضی ہے میں اونی تعریف کراں جویں تو خوش ہے میں تیرا بندہ ہونے تیرے ترانے گاواں جنہ تو راضی ہونا ہے میں مالک تیری اونیاں تسبیحاں بیان کراں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ مشکل وقت پریشانی دی اندر فرمایا من لازم الاستغفار جڑا بندہ اپنے آپ تے استغفار نو لازم کر لیندا ہے استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے ایک سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے سید الاستغفار فرمایا جڑا بندہ صبح ٹائم پڑھ لے گا شام پہن تو پہلا موت آ گئی سیدھا جنت وچ جائے گا سیدھا جنت وچ جائے گا اے بھی وظیفے نے یار جنت دے وظیفے یہ عجیب طریقہ ہے یہ وظیفہ کرو اتنی روزی آ جائے گی سنبھالی نہیں جائے گی آ وظیفہ کرو تہاڈیاں نسلاں کو رزق وادو ہو جائے گا آ وظیفہ کرو کروڑ روپیہ وہ جنت دے وظیفے مک گئے نے آخرت کے وظیفے ختم ہو گئے معافی دے وظیفے مک گئے نے یہ وظیفے بھی دسے تھے کروڑا والا ہی دسیے لوگوں نا لوگوں کو وظیفے جنت کے بتلاؤ لوگوں کو وظیفے وہ بتلاؤ جن سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے اللہ میں ان کا انکار نہیں کرتا جن کے دنیا میں بھی فوائد ہیں لیکن وہ بھی تو بیان کرنے کے لیے ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک صحابی رسول میرے پیغمبر دے کول آئے آ کر دے نے محبوب میں اپنی زندگی دا ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ اندر انہا حصہ میں دعا واسطے مخصوص کیتا ہے اس حصے نو میں جناب ہنج کیتا ہے تیرے حصے میں اپنے آپ تے دعا کراں گا ایک حصہ تواڈے اوتے درود پڑھاں گا میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا تو درود زیادہ کر لیں تے تیرا فائدہ ہو جائے گا محبوبہ 50-50 کر لینے ہاں فرمایا درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا محبوبہ تیرے حصے درود تے قصہ دعا فرمایا درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا محبوبہ مینوں وقت ملے گا تے میں صرف تواڈی ذات تے درود ہی پڑھیا کراں گا تے میرے نبی نے فرمایا جے تم میری ذات تے نہ درود پڑھ لگ جائیں گا اللہ غم بھی دور کر دے گا گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ لالا بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پچایا کر او کر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے کلی کرین نو مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گفتگو دا دوسرا حصہ کمپلیٹ ہے تیسرے حصے تے غور کرنا میں اللہ دا ذکر کرنا میں پتہ ہے میں اپنے مالک دا ذکر کرنا لیکن میں ایک میں پتہ لگے گا کہ میرا مالک بھی میرا ذکر کردا ہے تو پڑھیے قرآن پاک کی یہی آیت غور کیجئے قرآن پاک کی اس آیت پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرے بندے تو مینوں یاد کرنا ہے میں تینوں یاد کرنا تو میرا ذکر کرنا ہے میں تیرا ذکر کرنا تو مینوں بندیاں وچ یاد کرنا ہے میں تینوں نوریاں وچ یاد کرنا اور تو مینوں فرش تے یاد کرنا ہے میں تینوں عرش تے یاد کرنا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ پاک فرماندے نے بندہ وعدہ جھوٹا کردا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ کبھی بھی اپنا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ نے آکھیا ہے تے ظاہر اللہ پاک بھی اپنے بندے نوں یاد کردے نے لیکن ایدی ایک نشانی ہے جدو اللہ پاک اپنے بندے نوں یاد کردے نے
اے دا مطلب بھی اللہ پاک اپنے بندے نال محبت کردے نے جدوں اللہ پاک اپنے کسے بندے نال محبت کردے نے نا اودیاں کئی ایک نشانیاں نے ایک بریک جی نشانی ذکر کریے بات ختم کریے اس نشانی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس نشانی کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس نشانی کے ذریعے آپ اللہ کے ذکر کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں نشانی کی ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ترین حج کون سا ہے فرمایا حج مبرور حج مبرور مبرور بر سے ہے بر کا معنی نیکی کیا مطلب جڑا حج کرم تو بعد بندہ نیک ہو جائے حج کرم تو بعد بندے تے نیکی غالب آ جائے اے نہیں حج کر کے آوے تے پھر آکھے میرا حج تے 12 لاکھ لگ گئے ہن 12 ہوں بھی کٹھا کرنا تے نال 24 اور بنانا ہے بندہ اینے پیسے لوے تے پھر پنڈ چ مشہور ہو جاندا حاجی چھرا حاجی تو چھرا بن گیا وہ دی گل نہیں کردا میں اس حاجی دی گل کرنا حج کر کے آیا تے نیکی او دے تے غالب ہو گئی ہے نا نیکی کرن نو دل کرن لگ پیا ہے نیکی کرن وچ اونوں شوق آن لگ پیا ہے نیکی دیاں توفیقاں لبن لگ پیاں نے اے دا مطلب بھی اللہ پاک اس بندے نال محبت کر لگ پینے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی وہ نہیں ہے جو پتہ نہیں کہاں سے ہم نکال کے بیان کر رہے ہیں یہ عام باتیں ہیں عام کومن چیزیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے آپ سننا نہیں چاہتے ہم سنانا نہیں چاہتے آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہم سمجھانا نہیں چاہتے آپ غور کرنا نہیں چاہتے ہم غور کروانا نہیں چاہتے اس لیے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے یہ تو بڑی عام سی باتیں ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کسی بھی انسان کو نیکی کی توفیق تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ توفیق نہ دے اور اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور تینوں نیکی دی توفیق لب گئی مبارک ہوئے تیرے رب محبت کر لگ پہنے یہ ذکر کی وجہ سے انسان کے وجود پر اثر ہے اے واضح محسوس ہونے لگ پیندا ہے ہن کل تہاڈا نیکی چ دل لگن لگ جائے ذکر نال تانوں لذت ملن لگ جائے تے خوش ہو جاؤ اللہ دا ذکر کرو دل نو قرار ملے اللہ دا ذکر کرو اکھاں نم ہو جان اللہ دا ذکر کرو تے تانوں اللہ دے ذکر دی مٹھاس محسوس ہونے لگ جائے خوش ہو جاؤ مالک تہاڈے نال محبت کردا ہے مالک تہاڈے نال پیار کردا ہے مالک تہاڈا ذکر پیا کردا ہے مالک تانوں یاد پیا کردا ہے اور بندے واسطے اے دے تو ود کے دنیا تے کوئی خوشی نہیں کہ او دے نال دا مالک محبت کر لگ جائے او دے نال دا خالق محبت کر لگ جائے واخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما یا اللہ جملہ جماعت دے جتنے بھی نوجوان ساتھی نے جتنے بھی احباب نے یوتھ فورس مرکزی جمعیت دے جنہ اس پروگرام کو کامیاب کرنو آپ دے دن رات محنت کوشش کی تھی دامے در میں سکھنے قدمے اللہ سب دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما میرے مولا کریم جو سنیا سنا دیتے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا